السلام علیکم، آداب، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت سے غزہ کی جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پروٹیسٹرز نے اسٹاپ دا وار کے نعرے لگائے اور کہا کہ یہ جنگ صرف تباہی لا رہی ہے۔ شہر بھر میں قومی ہڑتال کا اثر دیکھا گیا، جہاں دکانیں، آفیسز اور تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے امن کا راستہ اختیار نہ کیا تو اور بڑے احتجاج کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی رشیا کے ساتھ جنگ فوری طور پر ختم کر سکتے ہیں اگر وہ ان 2 شرطوں کو مان لے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہا کہ یہ شرطیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی درخواست کے مطابق ہے، جس میں پہلی شرط ہے کرائمیا پر دعویٰ چھوڑ دینا اور دوسری شرط ہے نیٹو کی رکنیت کے خواہش کو تیاگ دے، جبکہ زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ سسٹینیبل امن چاہتے ہیں بنا کسی علاقائی معاہدے کے۔ آسٹریلیا نے فار رائٹ اسرائیلی سیاستدان سمچا روتمان کا ویزا کینسل کر دیا ہے۔ ہوم افیئرز منسٹر ٹونی بورک نے کہا کہ روتمان کے بیانات اور سوچ نفرت اور تفریقہ پھیلاتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آسٹریلیا کسی کو بھی سوسائٹی میں فساد پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آسٹریلیا کی حکومت نے واضح کیا کہ ملک صرف ان لوگوں کو ویلکم کرے گا جو امن اور برابری کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے بھارت اور پاکستان میں ہوئے فلیش فلڈز پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان سیلابوں میں جان سے گئے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی گہری ہمدردی ہے۔ گٹریس نے کہا کہ گھائل اور لاپتہ لوگوں کے لیے بھی وہ فکر مند ہیں۔ UN کی ٹیمز دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر امداد اور مدد فراہم کی جائے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بہار میں اپنی ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران الیکشن کمیشن پر تنقید کی اور کہا کہ اسپیشل انٹینسو ریویژن ایک نیا ہتھیار ہے جو ووٹ چوری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں غریب، دلت اور پچھڑے طبقات کے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے جا رہے ہیں، جو ان کا حق مارنے کے برابر ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے واٹس ایپ چینل پر اس تنقید کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ زندہ ثبوت ہے ووٹ چوری کے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کے مسئلے پر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اب تک جو 65 لاکھ نام ووٹر رول سے ڈیلیٹ کیے گئے تھے، ان کی تفصیلی لسٹ اور وجہیں ویب سائٹ پر جاری کی ہیں۔ ان وجہوں میں شفٹ کرنا، وفات یا ایبسنٹی رہنا شامل ہے۔ اب ووٹرز اپنے آدھار یا EPIC کے ذریعے اپنے نام چیک کر کے کلیم داخل کر سکتے ہیں۔ AIMIM پارٹی چیف اسد الدین اویسی نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ SIR پروسیس سے غریب اور دیہاتی لوگوں کے ووٹ لسٹ سے نکلنے کا خطرہ ہے، کیونکہ سب کے پاس آدھار یا EPIC کارڈ نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نظام جمہوری حقوں پر حملہ ہے جو عام لوگوں کے لیے شدید پریشانی پیدا کرے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے وقف ایکٹ پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ اس سے مسلمانوں کی اوقاف جائیداد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسد اویسی نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس مسئلے پر فوری طور پر معاہدہ کرے اور عوام کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ رامانتا پورم کے گوکل نگر میں بجلی سے ہوئی موت کے مسئلے پر لوکل لوگوں نے TGS PDCL کے مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف فاروقی کے سامنے سخت احتجاج کرتے ہوئے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ لوگوں نے کہا کہ کئی مرتبہ شکایت کرنے کے باوجود بھی آفیشیلز نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے سبب یہ حادثہ پیش آیا، جس کے بعد تلنگانہ IT انڈسٹریز منسٹر D سریدھر بابو نے ہلاک شدہ کے گھر والوں کو 5 لاکھ ایکس گریشیا اور زخمیوں کا تمام علاج حکومت سے ہونے کا اعتماد دلایا ہے۔ تلنگانہ میں سینیٹیشن کی حالت بہت بے حالی کا شکار ہے۔ اس پر KTR نے سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شہر اور علاقوں میں گندا پانی اور کچرا ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، جو بے حکومتی کا ثبوت ہے۔ KTR نے سرکار کو کچرا سرکار کا نام دیا اور کہا کہ اب ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائے جا رہے جو صحت اور صفائی کو بہتر بنا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے BRS کے دوران GHMC اور صحت کے ادارے برسات سے پہلے میٹنگز کر کے سیزنل بیماریوں اور صفائی کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے مختلف علاقوں کے لیے موسم ڈپارٹمنٹ نے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔
जिसमें कहा गया है कि आज निहायत शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बरसात की तवक्को है। मुलुगु, भद्रादरी, कोतागुड़म और महबूबाबाद जैसे ज़िलों में इंतहाई शदीद बरसात होने की पेशगोई की गई है। हुकूमत ने तमाम ज़िला अफसरों को हाई अलर्ट पर रखते हुए इमदादी और बचाव के इंतज़ाम करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।